علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو جو تھمز اپ اس کو بھی پش کر دیں، پریس کر دیں، کلک کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صورتحال یہ ہے کہ اب شاہین نامی جی ہاں، شاہین نامی جو طوفان ہے وہ اب تقریباً تھم چکا ہے۔ آنے والے ایک دو دنوں میں مزید حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک عجیب سی خبر ہے، کہانی ہے، جو بھی آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ خلیج ٹائم نے اپنی خبر دی ہے کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا میں نہیں، کوئی شخص، مطلب ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دبئی یا یو اے ای کے کسی ہوٹل میں ایک کمرے میں قیام کر سکتا ہوں؟ اب عجیب سی بات ہے، اب ظاہر ہے مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ کیا کوئی شخص جس نے شادی نہ کی ہوئی ہو، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہو، وہ اس کے ساتھ کسی ہوٹل کے کمرے میں یا کسی بھی جگہ قیام کر سکتا ہے۔ اب اس کا بڑا دلچسپ جواب خلیج ٹائم نے دیا ہے کہ جی ہاں، گزشتہ سال 2020 میں ستمبر میں ایک نیا قانون آیا تھا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ زنا بالرضا کو، یعنی اگر آپ کی کانسنٹ ہے، آپ کی رضامندی ہے، تو آپ کسی کے ساتھ بھی زنا کر سکتے ہیں۔ یہ یو اے ای کا قانون ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 15 سال سے کم عمر کی بچی یا بچے کے ساتھ آپ اس کی مرضی کے خلاف یہ کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ بات ایکسپلین کرتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے، کیونکہ آبویسلی میرا جو چینل یا میری جو ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر خاندانی لوگ ہیں، فیملی والے لوگ ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی مغالطات سے پرہیز کروں، لیکن چونکہ یہ ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 15 سال، ذہن میں رکھیے گا، 15 سال کی عمر کی کوئی بچی، ظاہر ہے وہ خاتون تو نہیں ہوتی، بچی ہوتی، اگر وہ آمادہ ہو تو آپ اس کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں یو اے ای کے قوانین کے مطابق، اور یہ کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے۔ لیکن 15 سال سے کم عمر کی بچی یا بچہ ہو، اس کے ساتھ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا 15 سال سے زیادہ بھی ہے، لونیٹک اس سے کہا گیا کہ وہ مخبوط الحواس ہے، کوئی بیچاری، کوئی پاگل ہے، کوئی بھی لڑکا ہے، لڑکی ہے، آپ اس کے ساتھ بھی یہ کر سکتے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ قانون یہ سارا جو ہے یہ یو اے ای کا ہے، جی ہاں، یو اے ای، متحدہ عرب امارات کا۔ لیکن کیا یہ قانون شارجہ میں بھی لاگو ہے؟ کیا وہاں بھی آپ کسی بھی کمرے میں کسی غیر منقوہ عورت کے ساتھ رات گزار سکتے ہیں؟ ظاہر ہے غیر منقوہ عورت کے ساتھ اگر آپ رات گزاریں گے، دن گزاریں گے، تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ کیا شارجہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے، کیا اگر ایک شخص یہاں سے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کے بغیر اپنے معاملات، جس کو میں زنا ہی کہوں گا، کرتا ہے،
اور اس میں سے جو اولاد پیدا ہوگی، اولاد، اس کا یو اے ای میں لیگل سٹیٹس کیا ہوگا، قانونی حیثیت اس اولاد کی کیا ہوگی، اس حوالے سے یو اے ای کا قانون خاموش ہے۔ اب آپ کافی سمجھدار لوگ ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، آبویسلی وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یو اے ای میں، خاص طور پر دبئی، ابوظہبی میں، شارجہ کی بات نہیں میں کر، باقی ریاستوں میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی کمرہ شیئر کرتے ہیں، ایک ہی اپارٹمنٹ شیئر کرتے ہیں، اور ان میں پاکستانی بھی ہوں گے، انڈینز بھی ہوں گے، بنگلہ دیشی بھی ہوں گے، سری لنکز بھی ہوں گے، فلپینوز بھی ہوں گے، برٹش بھی ہوں گے، دیگر جو نیشنلٹیز ہیں ان کے لوگ بھی ہوں گے۔ پہلے یہ جرم تھا، گزشتہ سال ستمبر سے پہلے یہ جرم تھا، یعنی جرم یہ تھا کہ آپ کچھ کریں یا نہ کریں، آپ ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں دو متضاد جنس کے لوگ، اپوزٹ سیکس کے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اب یہ جرم نہیں ہے۔ لہذا خلیج ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ جرم نہیں ہے تو خدا جانے یہ جرم کون کرے گا۔ اب ضروری نہیں کہ یہ اس بات پہ منو ہن، جسے کہتے ہیں منو ہن، اس پر عمل درآمد ہو، لیکن جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یو اے ای کے قوانین یہ ہیں کہ اب آپ ایک چھت، ایک کمرے میں کسی بھی خاتون، آپ پاکستانی ہیں تو انڈین خاتون، انڈین پاکستانی خاتون، کوئی بھی، آپ اپوزٹ سیکس یعنی دوسری جنس کے ساتھ آپ جو مرضی آپ کریں، کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ یو اے ای کا قانون ہے۔ اور خلیج ٹائم نے تو تھوڑا سا لیپا پوتی کر کے اس پہ یہ بات کی ہے۔ میں آپ کو کھل کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی شخص کسی بھی جگہ یو اے ای کی ریاست میں کسی بھی جگہ یہ زنا بالرضا کرتا ہوا پکڑا گیا، اول تو پکڑا ہی نہیں جائے گا ظاہر ہے، لیکن اگر ایسی بات ہوتی ہے تو قابل گرفت جرم تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی یہ کیسا اسلامی نظام ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسلامی نظام ہو یا نہ ہو، قوانین انہوں نے گزشتہ سال چینج کیے تھے، اس میں ان کی جو سپریم کونسل ہے اس کی منشا شامل نہیں ہے، لیکن اس وقت جو قوانین لاگو ہیں یو اے ای میں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ ایک کمرے میں سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یا whatever you want to do is not cognizable offense۔ ٹھیک ہے، فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔